آرزو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میرا وجود، میرا لہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ جس نے چھوا ہے مجھے میں نے سونگا ہے جسے، جس نے چھوا ہے مجھے میں نے سونگا ہے جسے، گلزار فطرت میں وہ خوشبو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ ارے پیدا ہوئے ہیں سارے بشر صورت خداوندی پہ لے کر، پیدا ہوئے ہیں سارے بشر صورت خداوندی پہ لے کر، انسانوں میں خدا ہو بہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ میری منزل میرا ہم سفر، میری منزل میرا ہم سفر، قدم قدم میرے ساتھ ساتھ، میری منزل میرا ہم سفر، قدم قدم میرے ساتھ ساتھ، میرا جنون میری جستجو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ اسد کچھ اور بھی لکھوں، اسد کچھ اور بھی لکھوں، سوچوں ممکن ہی نہیں، اسد کچھ اور بھی لکھوں، سوچوں ممکن ہی نہیں، میرا موضوع انداز گفتگو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، ریورنڈ فادر یوسف سہون، ویکر جنرل ملتان ڈائسس، بہت ہی پیارے فادر عمران خورشید، پیرش پریسٹ ہولی کراس پیرش، سسٹر صاحبات، دیگر فادر صاحبان، میں آپ سب کو سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اقدس روزی کی عید اور آج مقدسہ مریم کی عقیدت میں یہ سجایا گیا اتنا خوبصورت پنڈال، جس کا سہرا آپ کے پیرش پریسٹ فادر عمران خورشید کے ساتھ جاتا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو کلام مقدس میں سے ہم نے سنی ہیں تلاوتیں، وہ سب ہمیں مقدسہ مریم کی عقیدت کے لیے ابھارتی ہیں، مقدسہ مریم سے روشناسی حاصل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں، جس میں ہم تقریباً 1 مہینے سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ بچوں نے روزری کے حوالے سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے، کوائر اپنی مدر اور خوش الحان آوازوں سے عہدے خوبصورت نیلے پیلے لباس پہنے ہوئے بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور ان کی آوازیں جو کہ ہے مقدسہ مریم کی عقیدت میں اور بھی پرجوش جو کہ ہو رہی ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر مومنوں کی نعرہ زنی جو کہ اب گونج اٹھنی چاہیے، بولو بولو مقدسہ مریم کے نام کی، مومنوں کی نعرہ زنی گونجنی چاہیے، بولو بولو مقدسہ مریم کے نام کی، بولو بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی سبھی اطمینان قلب کے ساتھ بیٹھے رہے، دوران کلام کسی کو تالی بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں ایمان اور عقیدت سے جوش میں دل بھر جائے تو نعرہ زنی ہو سکتی ہے، کیونکہ تالیاں نہیں بجانی، سکون قلب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے خدا کا کلام سننا ہے۔ اگر اس محبت میں، عقیدت میں اور ایمان کے سفر میں کہیں قدم ڈگمگا جائے، اونگ آ جائے تو سو لینا، بوریت ہو تو سائڈ پہ چلے جانا، لیکن ادھر شور گلگلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تالیاں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ خدا کے کلام کو جو کہ وہ فوقیت ملے، خدا کا کلام جو کہ وہ ہمارے اندر مجسم ہونے کا موقع پائے۔ تو چلیے، میں آپ تمام مومنین کی اس جذبہ عقیدت کو جو آپ مقدسہ مریم کے ساتھ رکھتے ہیں،
दुआम बख्शे और बाप आसमानी आपकी इस 3 रोज़ा इबादत को कबूल फरमाए और मुकद्दसा मरियम की सफारिशों के वसीले जिस जिस की जो हाजतें हैं, तमन्नाएं हैं, मुनाजात हैं, वो बारगाह एज़दी में कबूल हों और बिलखुसूस उन लोगों की जिन्होंने पहले से दुआ करने के लिए अपने फादर से कह रखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद कदूस ने अपना इकलौता बेटा हमें अता फरमाया है। ये उसकी मेहरबानी है भाई, इसमें हमारा क्या किया जरा है। उसने हमें अता फरमा दिया है, उसकी करम नवाजी है, उसकी मेहरबानी है। इसलिए मैं गुजारिश करता चलता हूँ कि हमारी इस इबादत के अंदर, चूँकि हर मकबा फिक्र के लोग बैठे हुए हैं, फादर साहबान भी बैठे हुए हैं, सिस्टर साहबात भी हैं, पढ़े लिखे मोमिनीन भी हैं, कुछ पढ़ मोमिनीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मुख्तलिफ शोबाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे हर किसी का ध्यान रखते हुए गुफ्तगू करना पड़ेगी, वरना तो आखिर में यही कहना पड़ेगा कि गुफ्तगू उनसे लाख बार हुई, गुफ्तगू उनसे लाख बार हुई, अरे आरज़ुए कलाम अभी तक बाकी है। तो मैं ये ऐसी शबो शबाहत जो कि है वो नहीं छोड़ना चाहता। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबको ईमान के उस चमन तक ले जाऊं जहां आपके दामन खारों से तार तार हरगिज़ ना हो, बल्कि इस इबादत में से आप फूलों की झोलियां भरकर जो कि हैं वो घरों को वापस लौटें। प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं कि कुर्राए अर्श पर करोड़ों करोड़ों इंसान लाखों बार दिली और ईमानी अकीदत, इबादत की मिजाज और प्यार भरे जज्बात में मुकद्दसा मरियम के हजूर सलाम पेश करने के लिए दूर नजदीक से आते हैं और इस तरीके से यूं ना उनकी सिर्फ दरखास्तें, इरादों और अर्जों का जवाब पाते हैं, बल्कि लगातार अपने आलमगीर रूहानी चश्मे से वो फैज़याब भी होते हैं। और ये एक ऐसा आलमगीर रूहानी चश्मा है जिसके साथ हमारा एक माँ और बेटे का रिश्ता जो कि है वो पाबस्त हो चुका है, और ये रिश्ता हमें सलीब पर से अहले ईमान को हासिल होता है जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने अपनी माँ को यूहन्ना के सुपुर्द किया और उसे कहा कि देख ये तेरी माँ, और फिर अपनी माँ से कहा कि ये देख तेरा बेटा, और यूहन्ना की मार्फत जो हम सब की नुमाइंदगी करता है उसकी मार्फत यस्सु की माँ जो कि हम सबों की माँ बन जाती है। आप लोगों की तरह मैं भी इस रिश्ते का बड़ा कदरदान हूँ, मैं भी इस रिश्ते का बड़ा मोतदद हूँ, मैं भी इस रिश्ते के साथ दिली और ईमानी अकीदत रखता हूँ। तारीख़ नजात, तारीख़ कलीसिया और तारीख़ आलम में हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम का किरदार बड़ा मोतबर है, उसका किरदार मुनफरद और लासानी है। तारीख़ नजात में अलाही वादों की तकमील होती है तो वो मुकद्दसा मरियम में होती है। तारीख़ आलम में रज़ाए अलाही की तकमील होती है तो मुकद्दसा मरियम में होती है। माँ मरियम का जिक्र मुबारक करने से गौर फिक्र को गहराई मिलती है। माँ मुकद्दसा माम को सलाम पेश करने से कलाम की मार्फत मिलती है और कलाम की वुसअतें जो कि वो हम पर वाह होती हैं। चलिए अब हम अपने असल मतन की तरफ आते हैं। आज जो दिया गया मौजू है मुकद्दसा मरियम, वली यूसुफ और उसका खानदानी पस मंजर, लेकिन जो जनरल मौजू दिया गया है उसका अनवान है मुकद्दसा मरियम, वली यूसुफ और मुआशरा। याद रखें, इस मौजू के मुताबिक मुआशरे में बेहतरी, माशरे में खुशहाली, मुआशरे में अच्छी तरबियत पाना, इस दो नमूनों से बेहतर और हमारे पास कोई और नमूना नहीं है जो हर सतह पर, हर गांव पर अपने बच्चे की तरबियत करते हुए उसके साथ हमें नजर आते हैं और मुआशरे को एक बेहतरीन लीडर जो कि है वो यीशु की सूरत में दिया, जिसको जो बनी नो इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। और ये सब कुछ वालिदैन की तरबियत का असर होता है, वो अपने बच्चे को उसी पैमाने से जो कि है वो तैयार करते हैं। आज की पाक अंजील जो मत्ती की अंजील उसके पहले बाप में से ली गई है, मत्ती की अंजील नए अहदा में और जिंदा खुदा के बेटे यस्सु के तारफ के तौर पर पेश की गई है। यस्सु को इसके अंदर मुतारफ करवाया गया है
اس کا پورے کا پورا شجرہ نسب جو کہ ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیا ہے۔ مت سمجھے کہ یہ نام سب بول دیے گئے ہیں، یہ بوریت کا باعث بن گئے ہیں، ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ یہ فردن فردن یہ یسوع کا شجرنامہ جو کہ ہے وہ ہم سبوں کو دعوت دیتا ہے، ہمیں بھی دعوت دیتا ہے، ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جانیں۔ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا قبیلہ کیا تھا، ان کا رہن سہن کیا تھا۔ یہ آپ سب کے لیے ہوم ورک ہوگا۔ صرف آپ لوگوں نے یسوع کا نسب نامہ سنا ہے، ابھی اپنا بھی نسب نامہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور جب کوشش کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں سے چلے ہیں اور کس مقام پر آپ پہنچے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرنے کو جی چاہے گارے ہماری تو کچھ اوقات ہی نہ تھی، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہ تھا، ہماری تو کوئی ذات ہی نہ تھی، اور آج ہم اگر شاہی کہانت سے تعلق رکھتے ہیں، اس عالمگیر کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ سبھی اور سبھی جو ہے اس کے خون کے وسیلے سے ہے، کیونکہ ہم سب اس کے خون کے وسیلے سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، متی کی انجیل یہودی ایمانداروں کے لیے لکھی گئی ہے جو حضرت موسیٰ کی شریعت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انجیل کا یہودی پس منظر کئی طریقے سے اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیمات کی بنیاد جو کہ ہے وہ پرانے عہد نامے اور موسوی شریعت پر ہے۔ پرانے عہد نامے میں کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں الہام ہے، پرانے عہد نامے میں نبوتیں ہیں، پرانے عہد نامے میں وعدے ہیں، پرانے عہد نامے میں پیش گوئیاں ہیں، جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ یسوع ہی وہ مسیحا ہے، یسوع ہی وہ نجات دہندہ ہے جس کا مدتوں سے انتظار کیا جا رہا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، متی کی انجیل کا جو مصنف ہے وہ مسیح خداوند کا شاگرد ہے، جو متی کہلاتا ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کو عظیم اعلیٰ ترین استاد اور بنی نوع انسان کے لیے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس لیے انجیل نویس اپنے بیان کا آغاز یسوع مسیح شجرہ نسب اور پیدائش کے احوال سے کرتا ہے، ان کا آباء و اجداد کا ذکر کرتا ہے جن کی نسل سے وہ تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں آیا، کیونکہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ ابن داؤد ہوگا۔ ہمارے سامنے کلام مقدس میں سے یہ پیش گوئی رکھ دی گئی تھی کہ وہ ابن داؤد ہوگا، اور دوسرے نمبر پر فرما دیا گیا تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ اس یسوع کا نسب نامہ ابراہیم سے لے کر 42 پشتوں پر مشتمل ہے، اور اسے 14 پشتوں میں تقسیم کر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے آباء و اجداد کا جو شجرہ ہے یہ اس کی پیدائش کا بیان ہے۔ ایک پیدائش کی کتاب ہے جسے ہم تکوین کی کتاب کہتے ہیں، اس میں دنیا کی پیدائش کا آغاز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک نئے عہد نامے کی کتاب ہے جسے ہم متی کی انجیل کہتے ہیں، پہلی کے اندر دنیا کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، متی کی انجیل کے اندر اس دنیا کو بنانے والے کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے وسیلے سے یہ کائنات، جس کے وسیلے سے یہ انسان، جس کے وسیلے سے یہ درخت، جس کے وسیلے سے یہ چند پرند، جس کے وسیلے سے یہ زمین، جس کے وسیلے سے یہ آسمان، جس کے وسیلے سے سمندر، جس کے وسیلے سے یہ پانی، جس کے وسیلے سے یہ خشکی بنائی گئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انسان بن کر ہمارے درمیان آ گیا ہے، جس کے وسیلے سے ہر چیز جو کہ ہے وہ خلق کی گئی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس کا خاص ایک مقصد ہے، اس کا خاص ایک مدعا ہے، جو کوئی غیر ضروری شجرنامہ نہیں ہے۔ یہ ایسا شجرہ نسب ہے جو موروثی حق ثابت کرنے کے لیے شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ موروثی، قانونی، خاندانی میراث کا حق باپ کا بیٹا ہوگا، بیٹے کا پوتا ہوگا، پوتے کا پوتا ہوگا، یہ میراث ہے۔ وہ قانونی حق رکھتا ہے، قانونی کے ساتھ وہ خاندانی حق رکھتا ہے۔ اس شجرہ نسب میں ولی یوسف کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری آج کے موضوع کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔
اس شجرہ نسب میں مقدسہ مریم کا ذکر کر دیا گیا ہے جو ہمارے موضوع کے اندر رکھ دیا گیا ہے. بھئی خاندانی طور پر، معروفی طور پر، قانونی طور پر اس کا کون ہے سربراہ؟ ولی یوسف ہے جو اس کا پالنے والا باپ ہے. لیکن شاہی کہانت کے متعلق جس کے اندر وعدے پورے ہوتے ہیں کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا پیدا ہوگا، وہ خونی لحاظ سے مقدسہ مریم سے وہ پیدا ہوا ہے اور جس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا. ابراہیم سے وعدہ کیا گیا کہ وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا. داؤد سے بھی وعدہ کیا گیا کہ وہ تیری نسل سے ہوگا. یہاں مسیح کو پہلے ابن داؤد کہا گیا ہے کیونکہ یہودیوں کے نزدیک اس کا ذکر عموماً اسی لقب سے ہوتا تھا اور توقع تھی کہ وہ اسی نام سے آئے گا جو اسے مسیح موعود مانتے تھے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے انجیل نویس یہ ثابت کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہے کہ وہ داؤد کا عام بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ داؤد کا وہ بیٹا ہے سلطنت جس کے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے. یہ داؤد کا عام بیٹا نہیں، یہ داؤد کا وہ بیٹا ہے سلطنت جس کے کندھوں پر رکھی گئی ہے. یہ ابراہیم کا عام بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ ابراہیم کا وہ بیٹا ہے جو قوموں کا باپ کہلائے گا. پہلے ضروری تھا کہ ہم اس نسب نامہ کو سمجھ سکیں. پیارے بھائیو بہنوں، نسب نامہ ہم سبوں کے لیے بھی ضروری ہے. میں پھر رپیٹ کیا دیتا ہوں، اپنے گھروں میں جا کر کاپی پینسل لیں اور اپنا نسب نامہ جو کہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا نسب نامہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بزرگ عالی شان تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے، بہترین کردار تھا، تو جھک کر خدا کا سجدہ کریں. اگر ان کے اندر کوئی ایسی حماقتیں گزری ہیں، غلطیاں گزری ہیں، تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نسب ناموں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج کا نسب نامہ جو کہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی سبھی اپنے نسب نامہ کو جو کہ ہیں وہ جانیں. بنی اسرائیل کا شاہی مسیح موعود ہے، چنانچہ متی وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں سے اسے شروع کرنا چاہیے تھا. یہ نسب نامہ ثابت کرتا ہے کہ آئینی شاہد ہونے کے باعث یسوع اسرائیل کا بادشاہ ہے. لوکا کی انجیل میں درج نسب نامہ ثابت کرتا ہے کہ اپنی ماں مریم کی معرفت یسوع نسلی اعتبار سے ابن داؤد ہے. متی شاہی کہانت کی پیروی کرتا ہے، لوکا خونی انسانی نسل کی پیروی کرتا ہے. متی کا نسب نامہ یوسف پر ختم ہوتا ہے جو یسوع کا متبنہ بیٹا تھا، جبکہ لوکا میں درج جو نسب نامہ ہے وہ غالباً مریم کے اجداد کا پتہ دیتا ہے اور یسوع اس کا حقیقی بیٹا ہے. یسوع یوسف کے وسیلے سے تخت کا قانونی وارث ہے اور مریم کے وسیلے سے داؤد کا حقیقی بیٹا ہے، جس کی ذات میں اسرائیل کے تخت کے لیے دونوں وعدے آئینی اور نسلی ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اب بھی زندہ ہے، وہ یکساں زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ہم نے اس کے اندر 2-3 معتبر نام سنے ہیں. ایک حضرت ابراہیم کا نام ہے کیونکہ آج ہم مقدسہ مریم کی عید منا رہے ہیں، پاک تسبیح کی روزی کی عید منا رہے ہیں، اس لیے میں ان دونوں شخصیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم وہ ہستی ہے جسے خدا کا دوست کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم وہ ہستی ہے جسے قوموں کا باپ کہا گیا ہے. اور اگر آج بنی اسرائیل کے اندر، پوری قوم کے اندر، پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم قوموں کا باپ سمجھا جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر تک، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کن کن حالات سے گزرنا پڑا ہے اور کس مقام پر جا کر وہ قوموں کا باپ بنتا ہے. حضرت ابراہیم نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جس کی منزل کا اسے قطعاً معلوم نہیں ہے. وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے. خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اموا کو چھوڑے، اپنے والدین کو چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑے اور جو
वतन तुझे मैं दिखाऊंगा, दूंगा नहीं। जो वतन मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे वहां जाना होगा। और आखिरकार हजरत इब्राहिम खुदा की मर्जी को पूरा करता है और वो कौमों का बाप कहलाता है। ये एक सख्त हुक्म है। तू अपने वतन को अपने अकरबा के दरमियान से, अपने रिश्तों के दरमियान से, बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो। अपने वतन से, अपने रिश्तेदारों के और अपने बाप के घर से रवाना हो। इस हुक्म में हजरत इब्राहिम को आजमाया गया है, क्योंकि वतन की मिट्टी हर शख्स को बहुत अजीम होती है। अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब बहुत अजीज होते हैं। वो उनसे मोहब्बत करता है, उसे छोड़ने और खुदा के साथ चलने में ज्यादा आमादा है। उसने फैसला करना है कि मैंने इस मकाम पर रहना है या खुदा की मर्जी को पूरा करना है। इब्राहिम को खुदा का यह हुक्म अंजील की बलाहट की मानद है, जिसमें वफादार इब्राहिम की रूहानी नस्ल खुदा के अहद में शामिल होती है। इस हुक्म में खुदा पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि वो जरूरत है कि वो अपने वतन को छोड़े, अपने मुल्क को छोड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़े, अपने माँ बाप को छोड़े और उस जगह पर जाए जो खुदा उसे दिखाएगा। खुदा ये नहीं चाहता कि मैं तुझे वो मुल्क दूंगा, बल्कि वो सिर्फ ये कहता है कि मैं तुझे दिखाऊंगा। उसे शक के बगैर ईमान के साथ खुदा के पीछे पीछे जाना है, जिसकी कोई जमानत नहीं दी गई कि अपना मुल्क छोड़ देने के बाद उसे कोई फायदा होगा या कोई नुकसान होगा। लेकिन याद रखें, खुदा के हुक्म की तामील करने वालों के लिए खुदा के सारे अहकामात के साथ खुदा के वादे होते हैं, और खुदा के वादे वो होते हैं जो बरकत से भरपूर होते हैं। खुदा ने उससे पहला वादा किया, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। हाउ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अपनी कौम को वो छोड़ रहा है, बीवी उसकी भांज है, खुद वो बुढ़ापे में है, लेकिन वादा जो की है वो आसमान के कला पे मला रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने उसे अपनी कौम से निकाला तो वो दूसरी कौम का सरदार बनाने का वादा भी करता है। उसके कोई औलाद नहीं है। इनका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला खुदा है। और फिर कहा, दूसरा वादा फरमाया कि मैं तुझे बरकत दूंगा। अपने बाप के घर को छोड़ तो मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। अपने मुल्क को छोड़कर उसने वहां अपना नाम खो दिया, जहां उसका नाम होना था वहां पर खो दिया। अब एक नजारी जगह पर जाकर खुदा उसका नाम सरफराज करेगा। उसकी कोई औलाद ना थी, इसलिए वो डरता था कि उसका नाम कैसे होगा। नाम तो औलाद से होता है ना, लेकिन लेकिन वादा खुदा उसे बड़ी कौम बनाने का करता है और उसका नाम सरफराज करता है। फिर वो बरकत का बायस होंगे। भाई, सिर्फ मैं तुझे बरकत नहीं दूंगा, बल्कि तेरी नस्ल को भी बरकत दूंगा। फिर वो बरकत के बायस होंगे। तेरी मुबारकाली एक उनके लिए नमूना होगी, जहां तक के लोग अपने दोस्तों को बरकत देंगे। वो दुआ मांगेंगे कि खुदा तुझे इब्राहिम जैसा बना दे। खुदावन तुझे उस औरत को जो तेरे घर में आई है, राहेल, लिया की मानद कर दे, जिन दोनों ने इसराइल का घर जो कि है वो बनाया है। फिर वादा किया कि जो तुझे बरकत देंगे, ये बड़ा वादा जी, कान खुल के सुन ले। जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। किसे? जो इब्राहिम को बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, और जो तुझ पर बद्दुआ करेंगे मैं उन पर बद्दुआ करूंगा। ये खुदा का हजरत इब्राहिम के साथ वादा है। और आखिर में कहा कि जहां के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो जैसे मुकद्दसा मरियम के साथ कहा गया कि वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। प्यारे भाई और बहनों, ये वादा सारे वादों का सरताज है, क्योंकि ये मसीह मौत की तरफ इशारा है, जिसमें सारे वादे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। यीशु मसीह
دنیا کے لیے ایک عظیم برکت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور برکت نہیں مل سکتی. وہ خاندانی برکت ہے. اس سے پورے گھرانے کو نجات ملتی ہے. ہم نے زکریا کے واقعہ میں سن لیا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے. کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا کہ کوئی ہوا کو ڈھونڈے اور انہیں بچائے. پیارے بھائی اور بہنوں، یہ ساری برکات حضرت ابراہیم کو ملی کیونکہ اس نے خداوند کی اطاعت کی ہے. یہ برکات حضرت ابراہیم کو ملی کیونکہ وہ خدا کے تابع فرمان رہا ہے. اسی عطائت کی بدولت یہ رحمتوں کا باپ کہلایا، وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، اس کے ساتھ عہد باندھا گیا. اسی وعدہ سے وہ خدا کا دوست کہلایا، یعنی اس کی جسمانی نسل تعداد میں بے شمار ہوگی. ہر زمانہ میں کل ایماندار اس کی روحانی نسل سمجھے جائیں گے. نہ یہ صرف خدا کا دوست ہوگا بلکہ وہ ایمانداروں کا باپ بھی ہوگا. اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو عہد بعہد تسلسل کے ساتھ اس کا اظہار 3 باتوں میں ہوتا ہے. یہ ابدی عہد ہے، یہ نہ تبدیل ہونے والا عہد ہے، یہ نہ منسوخ ہونے والا عہد ہے. لہذا یہ عہد منتقل ہونے والا عہد ہے. یہ عہد صرف حضرت ابراہیم سے نہیں بلکہ اس کے بعد اس کی نسل کے ساتھ بھی ہے، اور نہ صرف اس کی جسمانی نسل بلکہ روحانی نسل سے بھی کیا جاتا ہے. یہ عہد 2 طرفہ ہے. میرے حضور چل اور کامل ہو تو میں تمہیں قوموں کا باپ بناؤں گا. اور بے شک وہ آج رہتی دنیا تک قوموں کا باپ کہلائے گا. پیارے بھائی اور بہنوں، حضرت ابراہیم نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جس کی منزل کا اسے معلوم نہیں تھا. وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اور بالآخر وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے اور وہ قوموں کا باپ کہلاتا ہے. ایسے ہی مقام پر ہماری ماں مقدسہ مریم 2 جہانوں کی ملکہ بالکل اپنے باپ ابراہیم کی طرح ایک ایسے سفر کا آغاز کرتی ہے جس کی منزل سے وہ بالکل ناآشنا ہے، سوائے اس کے کہ یہ خدا کی مرضی ہے. اپنے آپ کو خدا کے کلمہ کا مسکن ہونے کے لیے پیش کر دیتی ہے. صرف ان الفاظ میں یا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. پیارے بھائی اور بہنوں، مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کر آنے والا جو فرشتہ ہے وہ جبرائیل فرشتہ ہے. اور جبرائیل فرشتے نے 2 جملے شروع میں بولے ہیں: تو پرفضل ہے اور تجھ کو سلام. اس کو پہلے پرفضل کہا، پھر اسے سلام بھیجا. جبرائیل فرشتے کا مطلب ہے خدا کا جبر. جبرائیل فرشتے کا مطلب ہے خدا کی قدرت. جبرائیل فرشتے کا مطلب ہے خدا کی طاقت. اور اس کے اظہار کا فرشتہ 3 مقرر فرشتوں میں سے ایک ہے. جبرائیل کا مطلب خدا کا سب سے زوراور ہے. خدا اس میں اپنی قوت ظاہر کرتا ہے. یہ خدا کی حضوری کے 7 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. جبرائیل کو عموماً خداوند کا فرشتہ یا خدا کا آدمی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ خدا کی بے قرار طاقت کو ظاہر کرتا ہے. جبرائیل کبھی کبھی خدا کی موجودگی کا مظہر بھی ہوتا ہے. جبرائیل فرشتہ ان 7 فرشتوں میں سے ایک جو خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر زمین کی سمت دیکھتے رہتے ہیں، وہ پاک فرشتہ کہلاتا ہے. اور اس کے پاس بہت سے اختیار ہیں. وہ جنت کا دربان ہے. وہ سانپ کو کچلنے والا ہے. اس کے پاس بدکاروں کو فنا کرنے کی قوت ہے. وہ خدا کا پیغام رساں ہے. خدا کا پیغام لے کر یہ مقدسہ مریم کے پاس گیا. کلام مقدس میں ہمیں بہت سارے نبیوں کا ذکر ملتا ہے. ہمیں زکریا کا بھی ذکر ملتا ہے، ہمیں ولی یوسف کا بھی ذکر ملتا ہے، جن کے پاس جبرائیل فرشتہ گیا، لیکن جبرائیل فرشتے نے نہ کسی کو پرفضل کہا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو سلام پیش کیا ہے. براہ راست خدا کا جو پیغام ہے وہ اس کی حضوری میں پہنچا دیا. جبرائیل فرشتے کا تعلق آسمان سے ہے.
خدا سے پیغام رساں ہونے کا اسے شرف حاصل ہے، خدا کی قربت اور وہ رفاقت میں ہے، لہذا یہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر اترا ہے، آسمان کی بلندیوں سے یہ زمین پر اترا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ جبرائیل فرشتہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کی حضوری میں ساکن کھڑا رہتا ہے، خدا کے حکم کا تابع رہتا ہے، اور خدا اسے جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق وہ سب کچھ بیان کرتا ہے۔ ایک بھی لفظ جو کہ وہ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس میں کمی کر سکتا ہے۔ جو کچھ خدا سے آسمان کی بلندیوں سے اسے پیغام ملتا ہے وہ زمین پر اسی طرح لے کر آتا ہے۔ اگر اسے پرفضل کہا گیا ہے تو اسے پرفضل کہنے والا آسمان والا ہے، اگر اسے سلام کیا گیا ہے تو یہ فرشتہ نہیں بھئی، وہ تو نمائندہ ہے، وہ تو آسمان والے کا سلام لے کر آیا ہے، آسمانی مخلوق کا سلام لے کر آیا ہے۔ جس کی سمجھ وہ سن لے، جس کے کان ہو وہ کھول کر سن لے کہ یہ آسمان سے سلام پہنچا ہے، اور فرشتہ اس کی نمائندگی کرتا ہوا مقدسہ مریم کے حضور اسے سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس نے فرشتہ پہلا ہے جس نے اس کو بولا ہے کہ تو مبارک ہے، کن میں سے؟ دنیا جہاں کی تمام عورتوں میں سے تو مبارک ہے۔ بولو ماتا مقدسہ مریم کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ دنیا جہاں کی تمام عورتوں میں سے تو مبارک ہے، بھئی کسی ایک خطے کے لیے نہیں، دنیا جہاں کی عورتوں میں سے تو مبارک ہے۔ وجہ بھی بتا دی، کیونکہ تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، جو تیرے بطن میں آ چکا ہے وہ تو ہے ہی مبارک، اور خدا کی تجھ پر نگاہ ہی ہے، تو پرفضل ٹہری ہے، تو خدا کو پیاری ہو گئی ہے، خدا نے تیرا چناؤ کر لیا ہے، خدا نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کلمہ خدا کے لیے، اپنے بیٹے کی ماں ہونے کے لیے، جس کے وسیلے سے آج وہ پوری کائنات کی ماں ہے۔ یہ پہلا پیغام فرشتے نے دیا کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی وہ الزبت کے گھر میں گئی ہے، پہلے آسمان کے نمائندے نے گواہی دی ہے کہ تو مبارک ہے، پھر زمین کے نمائندے الزبات نے گواہی دی ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے، پھر ہجوم میں سے ایک عورت نے یسوع کی تعریف کرتے ہوئے کہ مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی ہیں۔ بولو ماں مقدسہ مریم کے نام کی۔ اور حرف آ کر خدا نے مقدسہ مریم کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے اور اس سے یہ کہلوایا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ بھئی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے پیرس منسٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی بڑے آدمی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس سے مبارک کہیں گے۔ اس زمانے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں زمانے؟ 3 زمانے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ وہ ماضی میں سارے کا سارا حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر داؤد تک، سارے زمانے جو کہ اس کو مبارک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خدا ایک پلان تیار کر رہا ہے، جس پلان کا اس نے ذکر تکوین کی کتاب میں کر دیا تھا کہ عورت کی نسل میں سے میں پیدا کروں گا دنیا کا جو نجات دہندہ ہوگا۔ تو یہ انبیاء، یہ ولی، یہ سارے قوموں کے باپ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، عیسیٰ، زکریا، حزقیل، جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے اپنے اپنے کلام میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے، اور وہ اس عورت کی مبارک خالی کے لیے بیان کرتے رہتے تھے، جس کو یہودی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ زمانہ حال میں بھی آج دیکھیں کتنے دشمن پیدا ہو چکے ہیں، ہر روز مقدسہ مریم کی شان میں کوئی نہ کوئی گستاخ جو کہ گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو بت نظر آتے ہیں، کسی کو عقیدت میں ہم ڈولتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی میں ہم بیجا عقیدت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ او بھئی یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ تو خدا کے کلام کے ہیں کہ ہر زمانے کے لوگ اس کو مبارک کہیں گے۔ مبارک کہنے کے انداز فرق ہو سکتے ہیں، میں اپنی ماں سے عقیدت رکھتا ہوں، میں اپنے انداز سے کروں گا، آپ اپنی ماں سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ اپنے انداز سے کریں گے، آپ اپنی ماں سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ اپنے انداز سے رہیں گے۔ اور ماں سے عقیدت اور محبت کرنے کا کوئی انداز برا ہو سکتا ہے؟ ماں سے محبت کرنے کے انداز میں اپنی ماں کی تصویر کو ہم بت کہہ سکتے ہیں، ماں کے سامنے ہم اٹکیلیاں کرنے کو کوئی غلط فہمی کہہ سکتے ہیں، اور ماں تو ہمیں ہر روز، ہر سما، ہر ہستی، ہر ساتھ جو کہ وہ ہمیں قبول کرتی ہے۔ اور ہم تو غلطی میں، پریشانی میں ماں سے ہی دعا مانگ لیتے
देती है, लेकिन माँ उसी तरह वो उठाकर अपने बेटे की झोली में डाल देती है। काना गलील का वाकया भूल गए हैं आप, जिनकी मैं घट गई थी, शादी के दौरान भूचाल आ गया था, घर वालों की इज्जत दांव पर लग गई थी, कब होगा क्या, हमारी बेटी को सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। वो माँ ने तो उनकी भी खामोश आवाज सुन ली है और जाकर अपने बेटे से सिर्फ इतना कहा, हनूज अभी बेटे का वक्त नहीं आया है, अभी बेटे का वक्त भी नहीं आया है। माँ ने जाकर सिर्फ एक जुमला फरमाया है, इनकी मैं कम हो गई है। इनकी माँ ने ये सिर्फ ये बोला है कि इनकी मैं कम हो गई है, इनकी वाइन घट गई है, इसके आगे कोई जुमला नहीं बोला। माँ की तो आंखों में बड़ी ताकत है, वो तो अशारों से ही सब कुछ समझा देती है। बेटे ने हालांकि कह दिया है कि माँ तुझे और मुझे क्या, मेरा तो अभी हनूज वक्त नहीं आया, लेकिन वो माँ के कहने पर अपने वक्त से पहले जो किया वो मौजज़ा करके दिखाया। तो भाई हम क्यों ना अपनी माँ से सफारिश करें। खुदा का कलाम तो ये शहादत देता है कि सादिक की दुआ जो कि है वो बागूर की मानद पहुंचती है, सादिक की दुआ जो कि है वो तो आसमानों को चीरते हुए पहुंचती है। तो फिर मुकद्दस मरियम से बड़ा सादिक और अमीन कौन होगा, जिसको अपनी जिंदगी में भी बेटे के सामने वो रखती है और बेटा कबूल करता है। और इसके साथ साथ जहां उसने बेटे को कहा है, उसने हम सबको भी एक जुमला कहा, सुन लो बहुत से भी, ऐसे न कहना कि माँ ने हमें कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा है जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ये मुझे भी कह दिया है, आपको भी कह दिया, आपको भी कह दिया, आपको भी कह दिया। ये कलाम है जिसकी तासीर हमेशा रहने वाली है। और माँ ने उनको कह दिया है कि जो कुछ ये तुमसे कहे, कौन कहे, मेरा बेटा कहे, कौन कहे, हमारा नजात दहिंदा कहे, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। बोलो माता कसम मरियम के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो भाई इस मकाम पर तो हम जमीन और आसमान का संगम देखते हैं। थोड़ा वक्त आगे चले आसमान खुल जाता है, कहते हैं जी हम खुदा को बेटा उसे कहेंगे, शिर्क है, आसमान फट जाएगा। और मैं कहता हूं आसमान फटेगा। जब भी आसमान फटेगा, माजी में फटा है तो आवाज यही आई है कि ये मेरा महबूब बेटा है, अब भी फटेगा तो आवाज यही आएगी कि ये मेरा महबूब बेटा है, मुस्तकबिल में भी फटेगा तो आवाज यही आएगी कि ये मेरा बेटा है। और क्या कहा, बाप आसमान से कह रहा है कि ये मेरा महबूब बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, और जो हो सब कुछ। बस यही एक नाम पर उसके साथ कह दे। भाई हमें तो कोई नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके सामने हमारा घुटना झुके, जिसके वसीले से हम नजात पाए। अरे हमें तो एक ही नाम बख्शा गया है, और वो मेरे प्यारे यीशु नासरी का नाम है, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, जिसके नाम में शफा पाई जाती है, जिसके नाम में इज्जत पाई जाती है, और जिसके नाम में जिंदगी पाई जाती है। तो आसमान से बाप कह रहा है कि ये मेरा महबूब बेटा है, इसकी सुनो। और जमीन पर माँ कह रही है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। लिहाजा आसमान और जमीन यकजा हो गए हैं, एक पॉइंट पर आगे हैं, एक नजरिए पर आगे हैं, एक बात पर इकट्ठे हो गए हैं कि अब कोई और वसीला नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टूना नहीं है, कोई तावीज नहीं है। जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी का नाम है। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। तो फिर फादर इमैनुअल आसी ने कहा कि ये आसमान और जमीन का मिलना जो कि है, ये रूहानियत और इंसानियत का संगम है। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम की तरह जब मुकद्दस मरियम के पास भी फरिश्ता भेजा, जब उसको पैगाम मिला, मुकद्दस मरियम उस मकाम पर डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। लेकिन जहां खुदा उसे हुक्म देता है, उसके साथ साथ वो मुकद्दस मरियम से भी वादे करता हुआ नजर आता है। इस बशारत में कई हकायक हैं जिनको सदियां लगेगी खुलने में। इसके अंदर सच्चाइयां मौजूद है, जो आफाकी सच्चाइयां हैं, जो हमारे इरादों से, हमारे नेक कामों से, हमारा कलाम के साथ मोहब्बत रखने से इसकी गुत्थियां जो कि है वो खुलती जाएंगी। क्या वादा फरमाया भाई? सबसे पहले
اس کو پرفضل کہا، اس کو سلام کہا، اس کو مبارک کہا، اور پھر کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ یہ مسیح موت کی بشریت کی حقیقت ہے۔ پھر کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، نجات دہندہ۔ وہ بزرگ ہوگا۔ شمعون نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ یہ بچہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اپنی ذات میں اپنے کاموں کے باعث جو کہ وہ بزرگ ہوگا، اور بزرگی اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اور پھر کہا، چوتھا وعدہ فرمایا کہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ اس کی الہی شناخت ہے بطور خدا کا بیٹا۔ پانچواں وعدہ فرمایا، خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، داؤد کے تخت کا اس کا وراثتی، اس کا نسلی اور قانونی حق ہے۔ وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور لکھا تھا اس کے اندر، وعدوں کے اندر جب ابراہیم سے کیے گئے کہ جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے، اور ان وعدوں کو سننے کے بعد مریم نے بھی اپنے باپ ابراہیم کی طرح خدا کی مرضی کو بجا لائی اور فرمایا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق کرو۔ جو خدا کے احکامات کو مانتا ہے، خدا ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، خدا ان کو برکات دیتا ہے۔ اس کو برکت دی ہے کہ وہ قوموں کا باپ کہلایا ہے۔ مقدسہ مریم کو برکت دی ہے کہ وہ نجات دہندے کی ماں کہلائی ہے۔ جب وہ بولو نجات ماتا مقدسہ مریم کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ اور جب وہ نجات دہندے کی ماں کہلاتی ہے تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں غلام نہیں کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں دوست کہا، اس نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، اس نے ہمیں اپنی بہنیں کہا ہے، اس نے ہمیں اپنی بیٹیاں کہا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ میراث جو میرے باپ نے تیار کر رکھی ہے۔ دیکھو باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے اس کے اندر، کہ محبت دے وچ تیسرے نو شامل کرنا جو نا بڑا گناہ ہوتا ہے، بندہ قتل کر دینا یہ تیسرا بچ آ جائے ہے۔ لیکن یہ باپ اور بیٹے کی محبت دیکھو، وہ اپنی محبت میں ہم سبوں کو اپنے پروں میں سمیٹ رہی ہیں، اور وہ میراث جو تیار رکھی گئی ہے اس میں وہ ہمیں شامل کرتا ہے۔ اور جب اس کو یہ وعدے مل جاتے ہیں تو پھر مقدسہ مریم جو کہ ہے وہ ایک عالمگیر ترانہ جو کہ گاتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس خاتون پاک کی زندگی میں کلام خدا کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے کاموں اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر ان پر غور و فکر کرنے والی خاتون ہے۔ یقیناً حکمت معرفت کے سب خزانے مسیح خداوند میں چھپے ہوئے ہیں، اور مقدسہ مریم کی بدولت ان خزانوں تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح بادشاہ دو عالم ہیں، جس کے وسیلہ سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اس لیے خدا اور کلیسیا کو یہ پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکمل مواصلت رکھے۔ اس لیے مقدسہ مریم کو بھی اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کلمہ دو جہاں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو مقدسہ مریم سے اپنی محبت اور عقیدت کو اسی طرح توانا رکھنے کی جرأت، ہمت، حوصلہ اور عقیدت